بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ راحیلہ سمیر۔ آج ہمارا سبق ہے باب نمبر 3 کا پہلا سبق ہم پڑھ رہے ہیں۔ جماعت ہے ششم اور سبق کا عنوان ہے یوم اقبال۔ آج کا ہمارا حاصل تعلم ہے نثری تحریر میں امتیاز کر سکیں۔ امتیاز کا مطلب ہوتا ہے فرق کر سکیں نثری تحریر میں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نثری تحریر کیا ہوتی ہیں، ہم ایک سرگرمی کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک تحریر پڑھ کر سنا رہی ہوں جس کو آپ نے بتانا ہے کہ اس کا تعلق کس قسم سے ہے، کون سی نثری تحریر ہے یہ، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جگہ شہد گرا ہوا تھا، ایک چیونٹی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے تھوڑا سا شہد چکھا، اسے بہت مزہ آیا۔ وہ جانے لگی تو اسے خیال آیا کہ تھوڑا اور جا کر شہد کھانا چاہیے، شاید وہ اس سے بھی مزیدار ہو۔ اس طرح وہ شہد کے لالچ میں مزید آگے بڑھتی رہی اور شہد میں پوری ڈوب گئی۔ اب اس کا باہر نکلنا محال تھا۔ شہد نے چپک کر اسے چلنے سے معذور کر دیا تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے سوچا کہ لالچ بری بلا ہے۔ بتائیے اس نثری تحریر کو آپ کیا کہیں گے؟ درخواست، خط، روداد، مضمون، کہانی۔ آپ بتائیے کہ یہ کہانی ہے، مضمون ہے، روداد ہے یا خط ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا ہے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک، یہ کہانی ہے۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نثر کیا ہے۔ نثر کے لغوی معنی بکھری ہوئی شے کے ہیں۔ وہ تحریر جو شعر نہ ہو بلکہ عام گفتگو کی طرح لکھی جائے اسے نثر کہتے ہیں۔ شعر میں آپ کو پتہ ہے ردیف اور قافیے کی پابندی ہوتی ہے، اس میں وزن پیدا کرنا ہوتا ہے، الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں، لیکن نثر میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہم جس طرح گفتگو کرتے ہیں اسی طرح نثر جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک نثری تحریر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ میں خیریت سے لاہور پہنچ گیا ہوں، امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ میں ابھی اسکول کا کام کر کے فارغ ہوا تھا، سوچا آپ کو خیریت نامہ لکھ دوں۔ امی کو سلام، منع کو پیار۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ درخواست ہے، مکالمہ ہے، خط ہے یا کہانی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ خط ہے۔ اسی طرح نثری تحریر میں ہم فرق کر سکتے ہیں۔ نثر لکھنے کے مختلف انداز ہیں۔ مضمون ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ مضمون کیسے لکھتے ہیں۔ روداد لکھنا بھی میں آپ کو سکھا چکی ہوں۔ سفر نامے میں ہم سفر کا حال احوال لکھتے ہیں کہ ہم کہاں گئے اور وہاں پر کیا کیا دیکھا۔ خط بھی ہم جو ہے وہ لکھنا سیکھ چکے ہیں، آپ کو مزید بھی بتایا جائے گا کہ خط کیسے لکھتے ہیں۔ کہانیاں تو ابھی ہم نے پڑھی بھی، اور مزید کہانیاں بھی ہم پڑھیں گے اور لکھیں گے تاکہ آپ کو ان تمام انداز میں فرق پتہ چل جائے۔ درخواست بھی آپ جانتے ہیں کہ کیسے لکھتے ہیں۔ درخواست کا الگ انداز ہوتا ہے، افسانہ ایک تخیلاتی کہانی ہوتی ہے جو کہ ہم اپنی سوچ کے مطابق لکھ دیتے ہیں۔ مکالمے میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو نثر میں امتیاز پتہ چل گیا ہوگا۔ انفرادی سرگرمی یہ ہے، درج ذیل جملوں کو پڑھیں اور نثری تحریر میں امتیاز کریں۔ آپ نے بتانا ہے کہ یہ ان تینوں کا نثر کی کس قسم سے تعلق ہے۔ پہلا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک کوے کو پنیر کا ایک ٹکڑا ملا۔ دوسری تحریر ہے، گزارش یہ ہے کہ مجھے ایک ضروری کام ہے جس کی وجہ سے مجھے کل اسکول حاضر نہ ہو سکوں گا، برائے مہربانی مجھے ایک دن کی چھٹی عنایت کی جائے، ٹھیک ہے؟ اور ایک یہ تحریر ہے، آج میں جب اسکول آ رہا تھا تو میں نے ایک خوفناک حادثہ دیکھا، ایک موٹر سائیکل کار سے ٹکرا گئی تھی۔
آپ نے اس میں فرق بتانا ہے کہ یہ کون سی تحریر ہے، کہانی ہے، خط ہے، درخواست ہے، ان تینوں کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. یہ آپ کی انفرادی سرگرمی ہے جو کہ ہر بچے نے کرنی ہے. گروہی سرگرمی میں 4 کے گروہوں میں تقسیم ہو جائے اور ہر نثری تحریر کے 2 جملے تحریر کریں. خط کے بھی 2 جملے لکھنے ہیں، کہانی کے بھی، درخواست کے بھی اور مضمون کے بھی، تاکہ آپ کو اس میں فرق محسوس ہو. یہ ایک ورک شیٹ ہے جو آپ کے اساتذہ کرام آپ کو کمرہ جماعت میں دیں گے. یہ آپ نے کرنی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے اس کی مشق ہو جائے. گھر کا کام آپ کا یہ ہے، اخبارات، رسائل و جرائد کی مدد سے اردو کے مختلف اصناف نثر سے متعلق تراشے کہتے ہیں ٹکڑے جو آپ کسی میگزین سے یا اخبار سے کاٹ سکتے ہیں، اور اس کو آپ نے چسپاں کرنا ہے، اور ہر صنف کے سامنے اس کا نام بھی لکھ رہا ہے کہ یہ کون سی نثر کی کون سی صنف ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. نثری تحریر میں فرق کرنے کے آپ قابل ہو گئے ہوں گے. آپ اچھے سے بتا سکتے ہیں کہ یہ کہانی ہے، خط ہے یا درخواست ہے. تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. شکریہ.